نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے الاسلام چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے اعمال اور دعائیں بتائیں گے جن کے کرنے پر انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو زندگی کے تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت کے فضل سے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ ان پر کامیابی کا ملنا یقینی ہے کیونکہ ان میں کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے یعنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ جو بات بھی کرتا ہے ان کو اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور وہ وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ میں ہوں ایم احمد۔ ہم گزشتہ 30 سال سے ایمان و اعمال کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس محنت کا مقصد سارے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن پہنچانا ہے اور لوگوں کے مسائل ایمان و اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حل کروانا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی سبسکرپشن فری ہے۔ اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پہلا عمل ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف جو کہ حدیث کی مستند کتب ہیں ان میں نقل کیا گیا ہے۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ صورتیں روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسرا عمل ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ چاہے سچے دل سے پڑھے یا چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنا دے گا۔ مذکورہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، پریشانی دور ہوگی۔ دعا یہ ہے، یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دوبارہ سن لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تیسرا عمل سورہ یاسین کا عمل ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دن کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ چوتھا عمل، جو شخص فجر کی نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دن کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ پانچواں عمل، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 4 رکعت مع نفل صلاۃ الحاجات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دن کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ 4 رکعت مع نفل صلاۃ الحاجات ایسے ہی پڑھنے ہیں جیسا کہ نماز میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نفل آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹا عمل استغفار کا عمل ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ہر غم سے اسے چھٹکارا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار ایسے پڑھنا ہے، نمبر 1 استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرنی ہے۔ 7واں عمل آیت کریمہ کا عمل ہے۔ آیت کریمہ ایسے پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روزانہ 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 8واں عمل قرآن کریم کی یہ آیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت یہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دوبارہ سن لیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 8واں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ، الہی تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے دے۔ یہ اعمال آپ نے مستقل مزاجی سے کرنے ہیں، ان میں ناغہ نہ کریں، ان کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز اعمال کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ اعمال مستقل مزاجی سے کیے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت استقامت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی عمل کرتے وہ ہمیشہ یعنی مستقل مزاجی سے کیا کرتے۔ اگر آپ نے یہ اعمال مستقل مزاجی سے کیے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے بھی دوسرے تک پہنچاؤ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس چینل میں زندگی کے تمام مسائل پر ویڈیوز موجود ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جائیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیگر مسائل کے بارے میں ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے آپ ان لنکس پر کلک کریں۔ اب دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔